أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالی کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور اہل کتاب نے اختلاف کیا اس میں علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی باتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے میں تو تابع کر چکا ہوں اللہ کے اپنا چہرہ اور وہ سب لوگ بھی جو میرے تابع دار ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اہل کتاب کو بھی فرما دیجئے اور ان پڑھوں کو بھی فرما دیجئے کیا تم اب اسلام لاتے ہو یا نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو پس تحقیق وہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو پس بے شک آپ کے ذمہ تو صرف تبلیغ کرنا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات محترم، پچھلی جو آیت کریمہ آیت نمبر 18 ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی، اس آیت کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ عنوان ہے آیت نمبر 18 کا. اور فرمائی یہ بات گئی ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر چونکہ
ابتدائی 80 آیات میں یہ کارگزاری چل رہی ہے اس مناظرہ کی جو نجران یعنی یمن کے علاقہ نجران میں سے عیسائیوں کے 60 جید علماء مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عنوان پر بحث اور مناظرہ کرنے آئے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور بی بی مریم کو بچپن میں بے موسم پھل ملا کرتے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو جب یہ صاحب اختیار ہیں تو پھر ہمارے نفع اور نقصان کا بھی ان کے پاس اختیار ہے، ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمیں عزت و ذلت دے سکتے ہیں، ہمارے نفع نقصان میں ہمیں کام آ سکتے ہیں، اس لیے ہم ان ماں بیٹا کو الہ اور معبود سمجھ کر پکارتے ہیں اور پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات میں عیسائیوں کے عقائد و نظریات کے جواب بھی ارشاد فرمائے ہیں اور اس مناظرہ کی رویداد بھی بیان فرمائی ہے، اس کا نتیجہ بھی بیان کیا۔ بالآخر بہرحال 3 دن کی بحث کے بعد جب ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو مباہلہ سے فرار اختیار کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں مدینہ سے نکل گئے اور اپنا کفریہ عقیدہ نہ چھوڑا۔ سوال ہوا کہ علماء تھے، ایک آدھ نہیں 60 علماء تھے، اور کوئی تو ان میں باضمیر ہوگا، کوئی تو ان میں ایسا ہوگا کہ جس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا ہوگا کہ کیا کر رہے ہو۔ تو میرے رب نے آیت نمبر 14 میں اس کا جواب دے دیا تھا، فرمایا ضمیر زندہ ہوتے تو جھنجھوڑتے، وہ اتنا زیادہ مال حرام کھانے کے عادی ہو چکے تھے، لوگوں کے نذرانوں اور شکرانوں پہ ان کی اتنی نظر تھی، وہ اپنی گدیاں بچانے کے لیے، اپنا جھوٹا منصب بچانے کے لیے، اپنا جھوٹا وقار بچانے کے لیے انہوں نے دنیا کو قبول کیا اور اپنی آخرت کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اس لیے کہ اگر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کر لیتے تو ان کو دنیا کا یہ دنیا کی کر و فر اور مال و دولت یہ جاتی نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں آیا ہوں آخرت کی تیاری کرنے، میں اور دنیا کیا تعلق آپس میں ہمارا۔ تو لازمی بات ہے جب میرے نبی کا دنیا سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے تو نبی والوں کا ہو سکتا ہے کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی ایک جماعت جن کو ہم اصحاب صفا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی لے جائے ہم سب کو، اللہ تعالی نصیبوں میں فرمائے۔ مسجد نبوی جو پرانی مسجد نبوی ہے، جو ساتھی دیکھ کے آئے ہیں وہ کو تو فوراً ذہن وہاں منتقل ہو جائے گا۔ پرانی مسجد نبوی میں جب ہم بیت اللہ کی جانب رخ کرتے ہیں پرانی مسجد جہاں یوں سمجھیں کہ جہاں ریاض الجنہ ہے، اب ہمارا رخ ریاض الجنہ کی طرف ہے یا برابر میں ہی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی جانب ہمارا رخ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے اور یہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سے پہلے چھوٹی سی جگہ تقریباً ہمارے اعتبار سے زیادہ ہوگی تو کوئی 120 گز جگہ ہوگی یا شاید اس سے بھی کچھ کم ہو، یہ ایک چبوترا ٹائپ اب بھی موجود ہے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار سے لے کر یہ جو نئی تعمیر ہے اس تک آگے جہاں پردہ لگ جاتا ہے یہاں تک یہ اندر چبوترا ہے، اور اسی کو صفا کہا جاتا تھا، اور اصحاب صفا، یہ صفا میرے نبی کا کھولا ہوا پہلا اسلام کا مدرسہ تھا، یہ صفا پہلا اسلام کا مدرسہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو مسجد کے بغل میں ہی قائم فرمایا، اپنے گھر کے متصل پڑوس میں قائم فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے دور دراز سے آئے ہوئے صحابہ، کوئی جاگیرداروں کی اولادیں ہیں، کوئی وقت کے بادشاہوں کی اولادیں ہیں، کوئی شہزادے ہیں علاقوں کے، لیکن جب وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کر کے یہاں تشریف لے آئے
تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں یہاں پہ کنکریوں پہ سو کر راتیں گزارنا پڑیں گی، یہ نہیں دیکھا کہ کئی کئی دن تک بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور یہاں پر یہ اصحاب صفا، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی یہ جماعت رہا کرتی تھی۔ اب ان کو ایک طرف دیکھیں، یہ صفا والوں کو دیکھیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کی اولادیں ہیں، انہوں نے دین کی خاطر اور آخرت کی خاطر تخت کو ٹھوکر مار دی ہے۔ لیکن ادھر ان عیسائیوں کے علماء کو دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا کہ یہ جو نئے نئے اسلام لانے والے ہیں یہ تو ان سے بہت آگے نکل گئے، یہ تو میرے نبی کے تابع دار ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا کیا لینا دنیا سے، میں یہاں دنیا جمع کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس راہ گیر والی ہے۔ ایک مسافر ہوتا ہے، ایک راہ گزر راہ گیر ہوتا ہے۔ مسافر اور راہگیر میں فرق ہے۔ مسافر تو کیا ہے، یہ تو کم از کم 48 میل کا ارادہ کر کے جا رہا ہے تو یہ مسافر ہے، یا اس سے زیادہ، یہ مسافر ہے ایک علاقے سے ایک ہے راہگیر۔ کیا مطلب ہے، اس نے صرف یہ راستہ عبور کرنا ہے، یہ چھوٹا سا راستہ ہے، اس کو عبور کر، یہ راہگیر ہے۔ راہگیر اس بستی اس بستی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم مسافر تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سامنے بستی ہے یا سامنے ایک محلہ ہے، اس کا ایک بندہ ہماری گلی سے گزر کے جا رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسافر جا رہا ہے۔ یہ کون ہے، یہ راہگیر ہے، یہ راستہ طے کرنے والا ہے، راستہ چھوٹا ہو بڑا ہو، راہگیر ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دنیا میں مسافر ہوں، آپ نے فرمایا میں راہگیر ہوں۔ کیا ہوں، راہگیر، کہ چلتے چلتے بس میں نے چھاؤں دیکھی اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے میں سستایا، ثم راح، جب مجھے راحت پہنچی، وترکھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، آگے چل دیا۔ بس یہ ہے میرا دنیا میں آ کر دنیا سے فائدہ اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، انسان تھے، اور یقیناً یہ ناراضگیاں بھی امت کے لیے تعلیم تھیں۔ ہاں، یہ بھی اللہ کی جانب سے اور تعلیم امت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا کر دیا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ایلا کا مطلب ہے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ تک تمہارے گھر نہیں آؤں گا، 1 مہینہ تک۔ ایک چھوٹی سی بات ہوئی، اس پر تنبیہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی، اور ایک چوبارے میں، یعنی جو بالائی منزل تھی گھر کی، اس کے ایک کمرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہائش رکھ لی، اور وہیں صحابہ ملاقاتوں کے لیے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ کے قریب بیویوں سے الگ وقت گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا کمرے میں، بس یہ سامان تھا کل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اترا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں چٹائی کے پٹھوں کے نشان آ گئے تھے۔ چٹائی پہ ایک بندہ جب ننگے بدن لیٹتا ہے تو پھر کیا ہے، نشان آ جاتے ہیں، جیسے چرپائی کے باندھ کے نشان آ جاتے ہیں، تو یوں نشان آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، دیکھا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو دنیا میں موج کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت دنیا ہے، دھن دولت ہے، ریشمی بستر ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا عمر، مجھے تو آپ پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ بھی یہی سوچیں گے۔ یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں دنیا میں آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، بس مجھے جانا ہے آگے۔ ایک راہگیر کو کیا پڑے کہ وہ ایک راستہ عبور کرنے کے لیے راستے میں آرام اور سکون کے سامان جمع کرنے لگ جائے، اس نے ایک راستہ طے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، بس یہ قبر قریب ہے، آخرت قریب ہے، چلے جائیں گے، ایک دن ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اس لیے اگر دنیا نہیں بھی ملی، ایمان مل گیا ہے میرے بھائی، تو یہ بندہ کائنات کا امیر ترین شخص ہے۔ بلکہ میں حدیث یاد آ گئی، سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے، دن شروع ہوا اس کا اس حال میں کہ فرمایا اس کے پاس ایک دن کا خرچ ہے. اس کے گھر میں کتنا خرچ ہے بھائی؟ راشن، ایک دن کا راشن ہے اس کے گھر میں، اور اس کا دین اور ایمان اس دن سلامت ہے. راشن کتنا ہے؟ ایک دن کا. اور راشن بھی ہماری طرح مرغ مسلم نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ جو کی روٹی، پانی، روکھی سوکھی، بس جو جینے کا سامان ہو جائے. ہاں جینے کا سامان ہو. آپ نے فرمایا جس کے گھر میں ایک دن کا راشن ہو اور اس دن اس کا ایمان اور دین سلامت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کائنات کا سب سے امیر ترین شخص ہے. کیا ہے بھائی؟ امیر ترین. اور جس کے پاس دنیا کی دھن دولت ہیں، وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے اور پھر وہ سونے چاندی میں کھیل رہا ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے. کائنات کا مفلس ترین گیا گزرا انسان یہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے. اس لیے کہ ابھی آنکھ بند ہوگی تو ایسے عذاب تیار ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. تو فرمایا تھا کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا عبادت کے لائق. میرے بھائیوں، آج اگر علاقے کا کوئی سیاسی، کوئی بڑا، کوئی جاگیردار، کوئی نیکوکار شخص، کوئی اللہ والا شخص کسی کے حق میں گواہی دے دے تو اس کی گواہی میں شک ہوتا ہے، ٹھکرائی جاتی ہے. نہیں بھائی، علاقے کا جو ہے نا سب سے با اعتماد شخص ہے، اللہ والا ہے، یا کیا ہے اثر رسوخ والا شخص ہے، اس نے گواہی دے دی ہے، بس بھائی ٹھیک ہے، معاملہ ختم. میرے رب فرماتے ہیں میری توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، میرے وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ شہید اللہ، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہی اصل عقیدہ ہے، اس کے بنا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے. اس لیے جینا ہو تو بھی اللہ کی توحید لے کر، مرنا ہو تو بھی اللہ کی توحید لے کر. کیا مطلب ہے اللہ کی توحید کا؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات و اختیارات میں کسی کو شریک بنانا، وہ وحدہ لا شریک ہے. شہید اللہ، میں اللہ کی بھی گواہی ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. والملائکہ، اور میرے معصوم پاکیزہ نورانی فرشتوں کی بھی یہی گواہی ہے کہ اللہ وحدہ. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو باضمیر علماء ہیں. کیا لفظ عرض کیا؟ اور کل کیا کہا تھا؟ علماء نہیں، علماء ربانی، علماء ہاں رب رب کرنے والے، رب کی طرف بلانے والے، رب کا دروازہ دکھانے والے، رب سے ملانے والے، رب سے ناتا امت کا جوڑنے والے، یہ علماء ربانی ہیں. فرمایا علماء ربانیین کا بھی یہی نعرہ ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، جو اہل علم علماء ربانی ہیں. یا اللہ کیا ان کا دعویٰ ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، پکاروں کے لائق، بگڑی بنانے والا، حالات سنوارنے والا. بولو بھائی، اللہ کے سوا کون علماء جن کا ضمیر زندہ ہے اور جن کے ضمیر پہ سونے چاندی کا پانی چڑھ چکا ہے، تو اب وہ ان کا علم دفن ہو چکا، ان کا علم دفن. یہ سورہ جمعہ ہے، آیت ذہن میں آ گئی، میں آپ کو دکھا دوں. 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کی تصویر کشی کی ہے، ان کا چہرہ دکھایا ہے امت کو کہ ہیں تو علماء. ارے جن کو قرآن علماء کہے ان کے علم میں شک ہے؟ نہیں، علماء ہیں. لیکن یاد رکھنا ہر عالم بھی اللہ کو پسند اور ہر علم بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. علم شریعت ہو اور عالم عالم ربانی ہو، پھر بات بنتی. قرآن مجید نے کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو تورات اٹھوائے گئے. اس سے مراد جن کے پاس تورات کا علم آیا، اس سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، تورات کے علماء. ثم لم يحملوها،
پھر اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں. کیا مطلب؟ جو تورات میں علم تھا اس کو انہوں نے اپنایا نہیں, اس کو انہوں نے آگے پہنچایا نہیں, اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اللہ کی کتاب کے مطابق جنہوں نے عمل نہ کیا, علم تو تھا عمل نہ کیا, تو فرمایا کمثل الحمار, ان کی حالت ہے گدھے والی. ہیں تو علماء مگر ان کی حالت کیسی ہے بھائیو؟ گدھے والی. کون سا گدھا؟ یحمل اسفارا, کہ جس کے اوپر صرف بوجھ لدا ہوا ہے, بوجھ لدا ہوا ہے. اب گدھے پر بوجھ لدا ہو, سونے کی اینٹیں لاد دیں یا مٹی کی اینٹیں لاد دیں, گدھا فرق کر سکتا ہے؟ بھائی اس نے بوجھ سمجھ کے اٹھانا ہے, سونا ہو پھر بھی اٹھائے گا, ریتی ہو پھر بھی اٹھائے گا. گدھے کا کام ہے بوجھ اٹھانا. فرمایا یہ ایسے علماء ہیں کہ ان پر صرف علم کا بوجھ ہے, صرف کتابوں کا بوجھ ہے, اور اس بوجھ کو اٹھا کر گدھے کی طرح چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو سونے اور مٹی کی تمیز, ہاں ان کو حق اور ناحق کی تمیز نہیں ہے. فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, ارے بڑی بری یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے. اللہ کی آیتیں کون سی؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید والی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالی راہ پہ نہیں آنے دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. میرے بھائیو, عالم ہونا بڑے مقام کی بات ہے. قرآن نے کہا نا, میرے رب فرماتے ہیں میں اللہ بھی گواہ ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, فرشتے بھی میرے حق میں گواہ ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, ارے علماء کرام بھی گواہ ہیں کہ میں وحدہ. اس سے ایک تو پتہ چلا کہ علماء کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے کہ میرے رب نے ان کی گواہی اپنے حق میں قبول کی ہے. لیکن ایک طرف فرمایا دوسرے بے ضمیر وہ علماء ہیں, علم تو ہے لیکن ایسا ہے جیسے گدھے پر بوجھ, گدھے پر بوجھ, بس علم کا بوجھ ہے, دن قیامت کے حساب خوب دینا پڑے گا, لیکن یہ علم ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ورنہ علم تو نور ہے, علم تو نور ہے. ہاں جی, علم بھی سرمایہ ہے اور پیسہ بھی سرمایہ ہے. دنیا کی جو دولت ہوتی ہے اس کے چوری اور ڈاکے کا خطرہ ہے, چور لوٹ کے نہ لے جائیں, خطرہ رہتا ہے, خطرہ رہتا ہے, اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. علم وہ سرمایہ ہے جسے کوئی لوٹ سکتا نہیں ہے, بلکہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. اس دولت کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے اور وہ علم والی دولت صاحب علم کی حفاظت کرتی. سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا کی دولت کو جتنا خرچ کریں اتنا کم ہوتی ہے, علم کی دولت کو جتنا پھیلائیں گے اتنا اللہ اس میں اضافہ کریں گے. علم جتنا آگے پہنچائیں گے اتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. کئی ساتھی دیکھے کہتے ہیں جی جب سے فارغ ہوئے تو کتابیں پڑھائی نہیں, پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا نہیں, اب تو سب کچھ بھول بھال گئے, ختم ہو گیا, سب کچھ بھول بھال کے ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ ایسی دولت ہے کہ اس کا برقرار رہنا شرط ہے آگے پھیلانے. جتنا آگے اس کو تقسیم کریں گے اتنا یہ بڑھے گا, جتنا آگے آپ اس کو لوگوں تک ڈیلیور کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ اس میں برکت ڈالتے چلے جائیں گے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن و سنت کے علوم سے جڑے رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ جب روزانہ آپ قرآن کھول کے بیٹھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, احادیث پڑھیں گے, گہرائی میں اتریں گے, تو لازمی بات ہے ایسی ایسی قیمتی باتیں سامنے آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے وہ باتیں عمل میں آنا شروع ہو جائیں گی. بار بار ایک بات جب نظر سے گزرتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو اپنا لوں. ابھی زینہ چڑھ رہے تھے تمہارے بھائی نے, ایک بلکہ نیچے ہی تھے, تو دعا کے ترجمہ کے متعلق پوچھ رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, اللہ اکبر, بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات یہاں سے آپ بھائیوں تک پہنچتی ہو, اس کو عمل میں لے آتے ہیں, اس کو ضبط کر لیتے ہیں, اس کو عمل میں لے آتے ہیں, اور پھر اس کو پلے باندھ لیتے ہیں. یہی تو ہمارا مقصد ہے بھائی, اور کیا ہے, یہی تو مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ ہے جب کوئی بندہ وہ کہہ لیتا ہے, ایک ایسا جملہ ہے دعا کا, جب میرا بندہ وہ جملہ ادا کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں, یا اللہ
اس کا کتنا ثواب لکھیں؟ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ جو کلمہ اس نے کہا ہے اس کا کتنا اجر اس کے لیے لکھ دیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اجر لکھو. یہ اتنا بڑا کلمہ اس نے کہہ دیا, بس تم سیم یہی کلمہ اس کے نام اعمال میں لکھ دو. دن قیامت کے میں اللہ اپنی شایان شان اس کو راضی کروں گا. ہاں, اس نے اتنا بھاری پتہ کھیل دیا اس نے. سمجھ آ گئی ہے کہ تم اس کا اجر لکھ سکتے نہیں ہو. بعض علماء نے لکھا کہ فرشتے اگر اس کلمہ کا ثواب لکھنا شروع کر دیں تو فرشتے عاجز آ جائیں, ان کی کلمے لکھ لکھ کے رک جائیں اور اس کلمہ کا ثواب نہیں لکھ سکتے. کیا کلمہ ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کہیے ذرا, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سمجھ آ گئی؟ یہ کلمہ ہے مختصر اور اس میں اللہ کی توحید کے نعرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. اے میرے رب, ساری تعریفیں تیری شان کے لائق ہیں, تیرے لیے ہیں. کون سی تعریفیں؟ لجلال وجہک, جو تیری عظیم شان کے لائق, جو تیری بلند شان کے لائق ہیں, وہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. ولعظیم سلطانک, اور جو تیری عظیم حکومت اور سلطنت کے قابل ہیں, وہ ساری تعریفیں تجھے ہی سجتی ہیں. یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. فرمایا فرشتوں تم صرف کلمہ لکھ دو اور ہٹ جاؤ, میں جانوں میرا بندہ جانے, میں راضی کروں گا اس کو. میرے بھائیوں, یاد کر لیجئے اس کو. گھروں میں اپنے بچوں کو یاد کرائیے, گھر والوں کو یاد کرائیے, اور کم از کم 10 مرتبہ تو فجر, 10 مرتبہ شام میں کم از کم ہو جائے. کم از کم ایک تعلق ہے. اس سے زیادہ جتنا شکر ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا بڑھتا چلا جائے گا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں اللہ اس پر گواہ ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ دوم کلمہ, بولو بھائی, شہادت مانا گواہی دینا, گواہی دینا, شہادت گواہی دینا. یہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں بمانا گواہ؟ اس لیے کہ یہ اپنی گردن کا خون دے کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے کہ وہ کوئی ذات وحدہ لا شریک ہے, جس کے لیے, جس کی محبت میں میں نے اپنا آپ قربان کر دیا ہے. محبت میں ہی قربانیاں دی جاتی. تو کلمہ شہادت ہے, یہاں ہم گواہ بن رہے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہاں بندہ گواہ بن رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن فرمایا یہاں بات آگے بڑھ گئی. شہید اللہ, بندے نے بھی گواہ دی. اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے حق میں گواہ ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. میں اپنے حق میں گواہ ہوں کہ میں وحدہ لا شریک. اچھا یہ کیا ہے؟ فرمائی یہ دین توحید ہے. بولو جاگنا بھائی, جاگنا. یہ دین توحید ہے, لا الہ الا اللہ. دین توحید ہے, دین توحید ہے. وہ دین توحید کیا؟ جو شرک سے پاک ہے, جو کسی کی حصہ داری سے پاک. دین توحید ہے. آگے میرے رب نے فرمایا دنیا میں دین بہت ملیں گے, مگر اصل دین کون سا ہے؟ فرقے, جماعتیں, دھڑے, مذہب, ٹولے, فرقے بہت ملیں گے, مگر اصل دین کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں جو دین ہے, جسے ہم دین کہیں گے, وہ صرف اسلام ہے. اور آگے چل کے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کوئی شخص اگر اسلام کے علاوہ دین لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا, لن يقبل منه, اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. جا, تیری طرف سے یہ دین قبول. عیسائیت بھی ایک دین ہے, یہودیت بھی ایک دین ہے, مجوسیت بھی ان کے نزدیک ایک دین ہے, رافضیت بھی ایک دین ہے, قادیانیت بھی. گو کہ فتنے ہیں, مگر وہ کہتے تو کیا ہیں کہ ہم دیندار ہیں, یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے. لیکن میرے بھائیوں سارے دین ایک طرف, لیکن جو اصل دین اللہ نے چنا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ صرف اسلام.
حدیث سنائی نا, جس کے گھر ایک دن کا راشن ہو اور اس کا دین سلامت ہو, وہ کائنات کا امیر ترین شخص ہے. امیر ترین, اس کو مبارک ہو, امیر ترین شخص ہے. اللہ اللہ. یا اللہ, یہ ہر زمانے میں اسلام تھا؟ فرمایا ہر نبی کا دین اسلام ہے. آدم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ارے 17ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھیے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام کیا رکھا؟ ارے مسلمان, اسلام والا. مسلمان کون ہے؟ اسلام والا. نوح علیہ السلام کا دین دین اسلام, موسیٰ علیہ السلام کا دین دین اسلام, عیسیٰ علیہ السلام کا دین دین اسلام. اسلام یعنی دین توحید, یعنی وہ دین تھا ہر نبی کا جو شرک سے پاک تھا. ہر نبی کے کلمہ کی پہلی جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ. داود خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ. یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. اگلے جز بدلتے رہے نام کے ساتھ, صفات کے ساتھ, لیکن پہلا جز کسی نبی کے زمانے میں بدلا نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت الانبیاء ہے, اور سورت الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے. یہاں میرے رب نے سب نبیوں رسولوں کا مذہب بیان فرمایا ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول, اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں, الا نوحی الیہ, ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کرتے رہے ہیں, انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق. ہر نبی کی طرف وہی لا الہ الا اللہ. فاعبدون, جب معبود میں ہوں تو عبادت صرف میری کیے کرنا. آگے چل کے اگلی آیت میں فرما دیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہ ایسے نادان ہے عیسائی, یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا. ساتھ فرمایا سبحانہ, وہ بیٹا اور نائب بنانے سے پاک ہے. بل یا اللہ پھر یہ کون ہے؟ وہ کئی بار ہوتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ بھئی اولیاء اللہ جو ہے نا, ان کو حاجات مشکلات میں مت پکارو, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں. کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں, جی نہیں ہیں. تو پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ سوال کیا ہوتا ہے, پھر اللہ نے اولیاء پھر بنائے, پھر یہ اللہ نے پنجتن نواق بنائے کیوں ہیں جب ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں بنائے کہ وہ کائنات چلائیں گے, بل عباد مکرمون, وہ میرے عزت والے بندے ہیں. کیا ہیں؟ بس کچھ بندوں کو میں نے کچھ ایکسٹرا عزت دے رکھی ہے, کچھ زیادہ عزت دے رکھی ہے, تو یہ میرے زیادہ عزت والے بندے ہیں. یعنی ان کے ساتھ میری محبت کا تعلق قدر زیادہ ہے. اللہ کا محبوب ہونا الگ چیز ہے, ضروری نہیں جس سے محبت ہو وہ شریک ہو. کل کے سبق کی مثال یاد ہے؟ نہیں یاد؟ توجہ کریں. عرض کیا کیا تھا, انسان کا ایک انتہائی حساس عزت کا رشتہ ہوتا ہے جسے نکاح کا رشتہ کہتے ہیں ایک عورت کے ساتھ. میاں بیوی کا انتہائی حساس نکاح کا عزت والا رشتہ ہے, عزت والا رشتہ ہے. اب اس صاحب اور اس مرد کا ایک بہت ہی پیارا تعلق والا دوست ہے, یا اس کا بھائی ہے جس کے لیے اپنے گردن کا خون دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا, قربانی دے دے گا اس کے پیچھے, اپنی ہر چیز اس پہ نچھاور ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہی میرا پیارا میری عزت میں شریک ہے, میری بیوی کے تعلق میں ہے, میرے نکاح میں یہ شریک ہے, نکاح والے حق میں شریک ہے, کیا ہوگا جی؟ پہلے تو کیا کرتا تھا, جان دینے کو تیار تھا, اب جان لینے کو تل جائے گا. سمجھا؟ کیوں؟ میری عزت کو تو نے معاف نہیں کیا, میری عزت میں ہاتھ ڈالا. میرے بھائیوں,
اللہ کی توحید میرے اللہ کی عزت ہے. کیا ہے؟ میرے اللہ کی عزت ہے. شرک سارے گناہوں سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ شرک توحید کی مخالف ہے اور شرک غداری ہے. توحید رب کی وفاداری ہے اور شرک غداری ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی 10 بار نافرمانی کرے، دل دکھائے، گھر کے برتن توڑ پھوڑ دے، گھر کا حشر نشر کر دے، شاید کہ پھر بات بن جائے اور معاملات کسی نہ کسی طریقے سے پھر چل پڑیں. لیکن اگر یہ عزت کے معاملے میں کہیں خطا کر جائے، معافی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. ہر غلطی قابل معافی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو. اسی طرح شرک غداری ہے. میرا رب، ہم غداری معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیا رب کی غیرت کم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ بھائی ایسے ایسے ہے، اگر تم جو ہے نا اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں دیکھو تو گواہ پیش کرو وغیرہ وغیرہ. وہ مسئلہ آ رہا ہے اس میں سورہ نور میں. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ گناہ میں دیکھوں اور میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں، یہ میری غیرت گوارا کرے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو غیرت مند ہے. تو کیا ہے؟ غیرت مند. اور ایک حدیث میں آیا لا ایمان لمن لا غیرت لا، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان اور غیرت ایک جگہ رہتے ہیں. جیسے ایمان اور حیا ایک جگہ رہتے ہیں، ایمان اور ستھرائی صفائی پاکیزگی ایک جگہ، ایسے غیرت اور ایمان کا بھی ٹھکانہ ایک. آپ نے فرمایا تو بڑا غیرت مند ہے، لیکن سن، تم میری جتنی امت کے غیرت مند ہے، آپ نے فرمایا انا اغیر منکم، میری ساری امت کی غیرت جمع کی جائے تو میں اللہ کا نبی تم سب سے بڑا غیرت مند ہوں. اور پھر سنو، جس اللہ نے یہ قانون بنایا ہے واللہ اغیر منی، میرا اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے. میرا اللہ مجھ سے بھی، میرے بھائیوں وہ بڑا غیرت مند کہہ رہا ہے غداری معاف نہیں کروں گا. سمجھ آگے؟ اگر غداری کرتے کرتے موت آ گئی تو آگے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. ہر نبی کے زمانے میں اسلام تھا. تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے کفریہ مذاہب کہاں سے آ گئے؟ عیسائیت بڑا مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے. ارے اس وقت تو کمیونسٹ دہریت ایک بڑا مذہب ہے، ملکوں کے ملک ہیں، رافضیت ایک مذہب بن گیا ہے. تو یہ کہاں سے آ گئے؟ دنیا کفر سے بھر گئی ہے. جب ہر زمانے میں اسلام رہا تو یہ کیا تھا؟ آگے میرا رب نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اہل کتاب کے علماء نے فساد پیدا کیا اور اختلاف ڈالا. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. یہودی اور عیسائیوں کے علماء نے، ان پڑھوں نے نہیں، کنہوں نے؟ ٹھیک ہے. وہ آج کل ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے، یہ مولویوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. صحیح ہے نا جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر یہ مولوی بخشے گئے تو ہم بخشے جائیں گے. یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. مولوی کی الگ قبر بنے گی اور تیری میری الگ قبر. ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء اگر معاشرے کا اہم طبقہ علماء ہیں، اگر یہ حق کی طرف متوجہ ہو کر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم دنیا سے گمراہی کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن علماء اگر اپنے علم کو دنیا کے چند کھوٹے ٹکوں کے بدلے بیچنا شروع کر دیں اور اپنا علم، اپنا دین دولت دنیا کی خاطر کیش کرانے لگ جائیں، تو یاد رکھنا ان سے بڑا فتنہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے بہترین مخلوق بھی علماء ہیں، سب سے بدترین مخلوق بھی علماء. بہترین مخلوق کون؟ علماء ہیں جو اہل حق ہیں، علماء ربانی ہیں. بدترین وہ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہے، پتہ بھی ہے لیکن حق بولنا نہیں. فرمایا کہ جس نے حق کہنے سے اپنی زبان روک لی، وہ عالم جس نے حق کہنے سے اپنی زبان روک لی، دن قیامت کے اس کی زبان کو جہنم کی مقراض یعنی قینچی سے کاٹا جائے گا.
جہنم میں سلگائی ہوئی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹا جائے گا اور اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، جہنم کی لگام، آگ کی لگام اسے پہنائی جائے گی۔ کتنی زندگی ہے، کیا جمع کر لیں گے اور کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ دیں تو اللہ ہمت بھی دیں، ہاں اللہ ہمت بھی دیں کہ بندہ حق کو حق کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے، احقاق حق اور ابطال باطل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے فتنہ پیدا کیا، اسلام کے اندر رکھنے ڈالے، اختلاف ڈالا، یا اللہ جہالت کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے بعد اختلاف کیا، ان پڑھوں نے اختلاف نہیں کیا، علماء نے۔ کیوں کیا؟ ان کو کیا ملا اختلاف پیدا کر کے؟ فرمایا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ہر طبقے کا حسد الگ ہے، اللہ علماء کے حسد سے بچا، ہاں اللہ دینداروں کے حسد سے بچا۔ سمجھ آ گیا؟ آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، دو کریانہ سٹور والے ہوں گے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے گا نہیں کھینچے گا؟ بولو، سمجھ؟ ڈاکٹر ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وکلاء ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تاجر ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ لیکن رات ایک جگہ گئے تو حضرت مولا اورنگزیب فاروقی صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، زبردست بات کہی انہوں نے، زبردست بات کہی انہوں نے۔ فرمانے لگے کہ بھائی کان کھینچنا عیب نہیں ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کان کھینچے جاتے ہیں تنبیہ کے لیے، فلاں نے میرے کان کھینچے ہیں، کیوں؟ سمجھانے کے لیے، اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے۔ کان کھینچنا عیب نہیں ہے، ٹانگیں کھینچنا عیب ہے۔ کیوں؟ کان کھینچے جاتے ہیں تنبیہ کے لیے، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں گرانے کے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا گرانا عیب ہے، سمجھانا عیب۔ سمجھانے کا طریقہ ہے، پرسنل میں سمجھا دیں، آپ کسی طریقے سے پردہ داری کے ساتھ سمجھا دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، علم تھا، جہالت نہیں تھی، جانتے بوجھتے اختلاف کیا اسلام کے ساتھ۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، ضد ہے میرے پیارے نبی کے ساتھ، ضد صلی اللہ علیہ وسلم، ضد ہے۔ ہاں اللہ ضد سے بچائے۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ، سخت میرے رب نے ڈانٹ پلا دی آگے، فرمایا ہوش کے ناخن لو۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، جو کوئی انکار کرے گا میں اللہ کی باتوں کا، بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو میری توحید کی باتوں کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ اشارہ کر دیا کب تک جیو گے، کب تک کھاؤ گے، کب تک یہ سوداگری کرتے رہو گے دین کے نام پر؟ فرمایا آخر مر کے تم نے قبر میں آنا ہے اور میں اللہ نے تم سے حساب لینا ہے، اور میرے حساب لینے میں اب کوئی تاخیر نہیں ہے۔ نہیں معلوم تمہارا اگلا قدم کہاں ہو، قبر میں ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور حدیث میں آ گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت، یہ مت کہیے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، نہیں، قیامت سر پہ کھڑی ہے، قیامت سر پہ پہنچ چکی ہے۔ کہتے ہیں یہ قرب قیامت یہ ہوگا، ہم سوچتے ہیں قرب قیامت یہ ہوگا، پتہ نہیں قیامت کب ہے۔ ارے بابا میری قیامت ہے کہ میری روح اکھڑ جائے، میری قیامت آ گئی۔ قیامت کیا آ گئی؟ شامت آ گئی، حساب شروع۔ کیا قبر میں حساب نہیں ہے؟ بولو بھائی، سوال و جواب نہیں ہے؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دین، یہ تفصیلات ہیں۔ آؤ، یہ حساب شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہے آگے؟ جو بدلہ ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نیک بدلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تقصیرات سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی باتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ساری دنیا ہزاروں سال حشر کے میدان میں تانبے کی زمین، اوپر سوے نیزے پہ سورج ہے، انگارے کی طرح دہک رہی ہے زمین، اور ننگے پاؤں دنیا پریشان حال یہاں پڑی ہے، کھڑی ہے، پسینے میں غرق ہو رہے ہیں، برے حالات ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اللہ جانے ہزاروں سال، لاکھوں سال یوں گزارنا پڑیں گے۔ ہر ایک چاہے گا کہ اللہ حساب لے لیتے، جنت میں بھیجتے، جہنم میں بھیجتے، یہاں سے ہمیں لے جاتے۔ ساری دنیا تڑپ رہی ہے، اللہ حساب شروع نہیں کر رہے، اور جب اللہ حساب لینے پہ آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ساری کائنات انسان اور جنات کا حساب کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ فرمایا پلک جھپکنے کی دیر زیادہ ہوتی ہے، اس سے کم وقت کے اندر اللہ ساری کائنات کا حساب لے کے فارغ ہو جائیں گے۔ ہے نا طاقتوں کا بادشاہ، ہے نا طاقتوں کا بادشاہ اللہ ہم سے حساب نہ لے، اللہ حساب نہ لے، اللہ درگزر فرما دے۔ میرے بھائیو، جس سے حساب لے لیا گیا وہ پھنس گیا۔ ہم تو ایک دن کا حساب کسی انسان کو دے سکتے ہیں، اپنی میں نے وقت کیسا گزارا، ہاں جی یہ 24 گھنٹے کے جتنے منٹ ہیں سیکنڈ ہیں ان کا حساب دے سکتے ہیں؟ ارے اپنے آپ کو بندہ اپنا حساب دے سکتا ہے؟ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، نہیں ہوتا حساب، یار پتہ نہیں یہ بیچ کے چند منٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، پتہ نہیں یہاں میں نے کیا کیا، میں نے کیا سوچا، کر لے گا؟ ناممکن ہے۔ اور 60 70 یا 100 سال کا حساب اللہ کو دینا ہے، ہاں جی زندگی کا حساب دینا ہے، اعمال کا دینا ہے، کمائی کا دینا ہے، خرچ کا دینا ہے، آنکھ نے کہاں کہاں دیکھا، جائز دیکھا ناجائز دیکھا، کان نے کیا سنا، زبان نے کیا بولا، دماغ دل نے کیا سوچا، ہاتھ نے کیا پکڑا، پاؤں کہاں کہاں چل کر گیا، سارا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیو ہے ہمارے بس میں؟ بتائیں، بس وہ کرم کر دے، وہ کرم کر دے۔ اس لیے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مولا آسان آسان حساب لینا۔ کیا معنی ہے؟ آسان آسان حساب لینا، یعنی بس فارمیلٹی پوری کر دینا، میرے اللہ درگزر کر دینا، تجھے کون ہے پوچھنے والا۔ آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے میرے محبوب جب آپ اتنی توحید ان کو سنا دیں اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیں دستک دے دے کر، پھر بھی اگر یہ باز نہ آئے ضد سے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو ان کو جواب دے دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں اللہ سے اپنا رخ موڑ کر کہیں جانے والا، میرا رخ کدھر ہو گیا؟ اللہ کی جانب۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے تابع دار ہیں وہ سارے بھی اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے، یعنی عیسائیوں، یہودیوں، باطل فرقوں اور گمراہ قوموں، تم مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا نبی بھی مان چکا اور میرے تابع دار بھی۔ سب سے پہلے تابع دار میرے نبی کے کون تھے؟ نہیں بولتے بھائی؟ قربان جو میرے نبی نے یہاں اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ فرمایا اگر یہود و نصارہ کے علماء نہ مانے تو نے کہہ دینا تمہارے مانے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، میں بھی مان چکا، میرے صحابہ بھی مان چکے۔ ہاں میرے صحابہ بھی، کیا مطلب؟ کہ میں معلم پیر و مرشد بھی مان چکا، میرے مریدین بھی مان چکے ہیں، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل للذین اوتوا الکتاب، اے میرے پیغمبر اہل کتاب کو بھی کہہ دیجئے، یہودیوں عیسائیوں کو بھی کہہ دیجئے، والامیین، ان پڑھوں کو یعنی مکہ کے مشرکین کو بھی کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم اب اسلام لاتے ہو؟ یعنی اب تو لے آؤ اسلام، اب کون سی انکار کی وجہ تمہارے پاس ہے؟ قرآن آ گیا، آخری پیغمبر آ گئے، ساری حجتیں پوری ہو گئیں، اسلام لے آؤ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، کیوں اسلام کا کیوں کہا؟ کہ اللہ کے نزدیک اصل دین کون سا ہے؟ اسلام کے بغیر کسی اور کا کام بننے والا نہیں، کہیں اور کام نہیں بنے گا، سب کچھ لپیٹ لواٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر اسلام ہے تو تیرے کاغذات ایک نمبر ہیں، اسلام نہیں تیرے ڈاکومنٹس غلط، چلان ہو جائے گا۔ اور چلان کرنے والی جو وہاں پولیس ہے نا، وہ یہ ٹریفک پولیس نہیں ہے، ہاں وہ چلتے چلتے راستے میں ہی گاڑی زندگی کی روک لیں گے، رک جا، روح نکال کے لے جائیں گے، بڑی تسلی سے پھر ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے، بڑی تسلی سے قبر میں لٹا کے ایک ایک اعمال نامے کا ورقہ اور کاغذ چیک کیا جائے گا۔ اللہ ہی رحم کریں بھائی، اللہ ہی رحم کریں۔ آہا ہا، کیا فرمایا میرے پیغمبر؟ اگر آپ ان کو کہیں، بلکہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اے یہود و نصارہ، اے مکہ کے مشرکو، اسلمتم، اب تو اسلام لے آؤ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پا گئے، اسلام لے آئے ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، تسلی رکھنی ہے، دل تھوڑا نہیں کرنا، دل تنگ نہیں ہونا، دل گیر نہیں ہونا۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ہم نے آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں لگائی، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟
تبلیغ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، یہ تبلیغ ہے۔ اللہ کے حکموں کو، قرآن و سنت کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ، کوئی نہیں مانتا، پرابلم نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، میں اللہ اپنے ایک ایک بندے کو خوب دیکھ رہا ہوں، کون کیا گل کھلا رہا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کس کے اعمال کس صورت کے ہیں، میں ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں۔ جو اسلام میں آ گیا سلامتی پا گیا، جو اسلام سے کٹ گیا اس کو کہیں اور سلامتی نصیب۔ اور اسلام کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کی مان کر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کا جو جو حکم ہوگا پورا کریں گے، لیکن طریقہ باپ دادا کا نہیں ہوگا، طریقہ محلے کا نہیں ہوگا، طریقہ علاقے کا نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ، یہ ہمارے سامنے طریقہ موجود ہے۔ میرے پیارے نبی کا ایک ایک سنت والا طریقہ لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ